वो और फिर किस तरह से कोई 4 महीने के बाद आप देखते हैं कि इन रसूमात का आगाज़ हो रहा है। और ईरान के अंदर जिस तरीके से दुनिया भर में अभी ना जब 1989 के अंदर खुमैनी साहब का जब तदफीन की गई थी, तो दुनिया भर से कोई 10 मिलियंस जो पीपल थे वो उसमें शामिल हुए थे और उसको दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूनरल कहा जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर वो कोई 15 मिलियन तक से लेकर 17 मिलियन तक जो अफराद हैं जी। उनकी शमूलियत का जो कयास और अंदाज़ा जो है वो लगाया जा रहा है कि इतने लोग शामिल होंगे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इतनी गर्मी भी है, और इस गर्मी के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा बीच में फैक्टर चैलेंजिंग होगा कि होगा। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हम्म। उन्हें कुछ दिन पहले आप देखते हैं कि उनकी एक स्टेटमेंट कैट्स की सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुज्तबा खामनाई जो हैं वो यू आर मार्क्ड बाय द इजरायली फोर्सेस। तो अब इस जनाजे के अंदर अभी तक हम देखते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई हैं, वो अभी तक उनकी पब्लिक अपीयरेंस हमें जब से वो वाक़या हुआ जी। था उनके ऊपर हमले का, वो सामने नहीं आए थे। और हर तरह का जो कनेक्शन है उनके साथ, वो चाहे डिजिटल हो, मोबाइल हो, तमाम जो ख़त व किताबत के ज़रिए से ही उनके साथ बातचीत होती रही है। तो क्या वो मुज्तबा खामनाई साहब जो हैं वो इस जनाजे में पब्लिक अपीयरेंस उनकी होती है? और अगर होती है हम्म। तो जो पीट हेग्सेट जो हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट वेनेज़ुएला में आई थी, और वो भी एक धमकी आमेज लेकिन स्टेटमेंट थी फानी जिसके साहब आप अंदर दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस हसास मामले पर जिससे पूरी ईरान के बच्चे बच्चे के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इतना अरसा इस तदफीन को रोके रखना, और अब अगर रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा इज्तिमा ईरान में होने जा रहा है तदफीन को लेकर, जो कि पूरी दुनिया इस मामले की हसासियत को समझती भी है, और जो कुछ जंग के दौरान हुआ जिस तरह से ईरान घुटनों पे नहीं आया वसाइल कम होने के बावजूद, आपको लगता है कि इस तरह की कोई हिमाकत हो पाएगी इजराइल की तरफ से? अमेरिका तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बराह रास्त जंग करके भी देख चुका है, लेकिन इजराइल भी आपको लगता है अगर ऐसी कोई चीज़ करता है तो उसके रद्द अमल के लिए जो रिस्पॉन्स आएगा, जो कि इंतहाई हो सकता है ईरान की तरफ से, उसके लिए तैयार होगा वो? देखिए, ये बात बिल्कुल ज़ाहिर बात है, उन्होंने एक तरह से इस तरह की धमकियां तो बहरहाल दी हैं। और देखिए, शैतान जो होता है ना, शैतान से कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। इजराइल जो है वो जिस तरह से इस जंग के बाद जो मामलात जिस तरफ गए, और जिस तरह से ईरान की पूरी दुनिया के अंदर पजीराई हासिल हो रही है, अमेरिका के अंदर और इजराइल के अंदर 92% जो लोग हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ये समझते हैं कि ये जंग ईरान जीत चुका है। और अभी रिसेंटली जो कुछ भी अभी लेबनान के साथ जो डील भी इजराइल ने की है, जुम्मे के रोज़ मार्को रूबियो ने वो करवाई थी अमेरिका में, तो वो ये सारी सूरत हाल हमें बता रही है कि इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों किसी भी तरह से अपनी जो खोई हुई साख है ग्लोबली, इजराइल की जो साख है वो एक बड़ी ताकत और मिलिट्री के तौर पर और एक रीजनल हेजमॉन के तौर पर वो तकरीबन मजरूह हुई है, और अमेरिका की जो साख है वो एक ग्लोबल हेजमॉन के तौर पर जो है वो बहुत शदीद मजरूह हुई है। अब उस साख को वो हासिल वापस तो करना चाहते हैं, अगरचे इसका तवक्को तो नहीं की जा सकती कि वो इतने बड़े क्योंकि अवामी रसूमात की इज्तिमा जो में हमने तकरीबात माजी हो में भी रही देखा हैं। फ़ानी साहब के उसमें अब्बास इराक़ची हों या एवन जो उसमें उस वक्त की लीडरशिप थी जिन्हें बाद में निशाना भी बनाया गया, वो अवामी इज्तिमात में जब तक थे उनको निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि उससे तो बड़ी शदीद रद्दमल आ सकता है पूरी दुनिया से भी और ईरान की तरफ से भी। बिल्कुल, और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कहा तो ये जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने धमकी दी है और डिफेंस हम्म। मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना, ये कहीं ना कहीं शायद ये डराने के लिए है कि वो पब्लिक अपीयरेंस ना करें, और उसका नतीजा ये होगा कि कहा जा सकता है कि देखें जी वो खौफजदा हैं, और ईरान वो कौम है जो 40 साल तक आपने जिनकी आंखों के अंदर खौफ देखा ही नहीं है। और हम्म। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने इस जंग के अंदर भी, चाहे वो जून 2025 की 12 रोज़ा जंग हो या फिर फरवरी 2026 के बाद के अभी तक की जो सूरत हाल है, जिस तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स के आंखों में आंखें डालकर उनके साथ जंग की है, और उसके बाद निगोशिएशंस की हैं, और उन निगोशिएशंस को उन ममालिक को अपनी शराइत के ऊपर लेकर आए हैं। ये इससे पहले इस तरीके से बिल्कुल बड़ी सही कह दुनिया रहे हैं
जो فانی ताकतें صاحب हैं। آپ، اور اگر مشتبہ خامنہئی پبلک اپیرنس نہیں بھی دیتے اس نماز جنازہ کے دوران، اور جہاں پر اتنا ہجوم اکٹھا ہونا ہے وہاں پر، تو یہ کمزوری نہیں ہوگی بلکہ ایک سمجھداری کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ایران نے اب تک دیکھ لیا کہ ان کے دشمن جو ہے وہ کس طرح کے ہیں اور کس طرح کی شرارتیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں جو ابھی بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک طرف تو مذاکرات کی بات ڈونلڈ ٹرمپ بڑے پر امید نظر آتے ہیں، لیکن جو ایران کی طرف سے بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک کی دفاعی صلاحیتیں، میزائل پروگرام یا ڈرون پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکہ کو یا اسرائیل کو کبھی بھی گوارا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی نئی شرارت، کوئی نیا مس ایڈونچر ہو سکتا ہے۔ اگر بچوں کے جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول میں پڑھ رہی تھیں وہاں پر اٹیک ہو سکتا ہے، تو پھر کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی غلطی، ایسی کوئی حماقت کرتا ہے امریکہ یا اسرائیل، تو اس کا رد عمل پھر ایران کس طرح سے دے گا اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے جے ڈی وینس جو ہیں ان کی اگر سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہو، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس 60 روزہ جو ایم او یو ہے، اس ایم او یو کو ورلڈ جو آئل اکانومی ہے اس کو ری فل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور اس دوران میں یہ ایران کے رویے کے اوپر منتج بات ہوگی کہ کیا ہم نے اس ایم او یو کو ہی آگے لے کے چلنا ہے یا ہم نے دوبارہ سے جنگ کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے اندر ایک دھمکی تو بہرحال چھپی ہوئی ہے جس میں ایران کی طرف جنگ کا واضح اشارہ موجود ہے، اور اس طرح سے اس وقت بہت سارے جو مغربی میڈیا کے اندر ایکسپرٹس ہیں وہ یہ قیاس آرائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو 60 روزہ ایم او یو کے دوران جو ٹائم بائی کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو آئل کی شارٹیج کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا تھا، ایک دفعہ یہ سارا ری فل ہو جائے اور کم سے کم 2-4 ماہ کے لیے مزید دنیا کے پاس جب آئل سٹوریج ہو جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ سے اسرائیل اور جو امریکہ ہے وہ ایران کے اوپر ایک بڑے حملے کی طرف جائیں گے۔ لیکن مجھے ایک آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ نہیں لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر تو یہ خواہش موجود ہے کہ یہ جنگ کی طرف جائے، اور جو اس نے بھی لیبنان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے وہ ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے حوالے سے آپ یہ کہہ لیں کہ لیبنان کے لیے جو ڈیل ایران نے لی تھی ایم او یو کے اندر، اور پہلا ہی اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ فوج کا انخلا بھی ہوگا لیبنان سے اور جنگ بندی بھی ہوگی، لیکن لیبنان نے جو ڈیل واشنگٹن کے اندر مارکو روبیو اور امریکہ کے ساتھ کی ہے وہ ڈیل جو ہے وہ اس ایم او یو سے 180 کے اینگل سے متصادم ہے، جس کے اندر اسرائیل کی جو موجودگی ہے لیبنان کے اندر اس کو مشروط کر دیا گیا ہے کہ جو لیبنان کی آرمی ہے وہ ڈس آرم کرے گی حزب اللہ کو، اور دیکھیں اور وہ جو ملٹری ہے لیبنان کی وہ ساری کی ساری چلتی ہی ایڈز کے اوپر ہے، اور اس کی اور وہ تو اسرائیل کی فورسز کے خلاف جو ہے وہ لیبنان کا تحفظ نہیں کر سکتی، اور جو حزب اللہ ہے وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے۔ تو یہ لیبنان کے اندر ایک سول وار کو شروع کرنے کے لیے کہ جب حزب اللہ کے اوپر اٹیکس ہوں گے لیبنان کی ملٹری کی طرف سے تو الٹیمیٹلی وہاں پہ ایک سول وار ہو جائے گی، اور یہ ایگریمنٹ بالکل اوسلو اکارڈ کی طرح ہے جس کے اندر ایک عبوری ڈھانچے کے اوپر جو اسرائیل ہے وہ دوسرے فریق کو متفق کر لیتا ہے، اور اس عبوری ڈھانچے کو پھر مستقبل کے اندر وہ اتنا پرولونگ کرتا ہے کہ وہ ایک سیاسی حقیقت بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اوسلو اکارڈ کے اندر ویسٹ بینک کے اندر جو کچھ اس نے حاصل کیا تھا ابھی تک وہ اسرائیل کے پاس موجود ہے، اگرچہ وہ عبوری طور پر اس وقت تسلیم کیا گیا تھا فلسطین کی طرف سے، اور غزہ کے حوالے سے بھی جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی تھی، تو اس وقت ابھی آپ کو فانی صاحب کیا لگ رہا ہے یہ جو ایم او یو جس پہ دستخط ہوئے ہیں اگلے 40 سے 60 روز بہت اہم ہے، میزائل کی بات ہو، میزائل ٹیکنالوجی یا ڈرون ٹیکنالوجی اس کا تو خیر تذکرہ ہی نہیں ہے اس ایم او یو کے اندر، تو اس پہ تو امید ہے کہ کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا، ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہوگا، لیکن لبنان والا جو معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ بنیادی وجہ بن سکتا ہے دوبارہ سے خدا نخواستہ جنگ شروع ہونے کی یا ڈیڈ لاک کی، یا یہ ایم او یو آگے نہ بڑھ پانے کی، یا کچھ اور بھی نکات ہیں؟ جی پہلے ہم مختلف پروگرامز میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو جنگ شروع ہونے کے محرکات تھے اور جو اہداف تھے وہ تو اس وقت کہیں پہ بھی موجود نہیں ہیں، نئے پریٹیکسز بنتے رہے، اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کیا گیا تو اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوانا ہدف بن گیا، اور لیبنان کے اوپر اٹیک کیا گیا تو لیبنان کے اندر سے اسرائیلی فوج کا انخلا جو ہے
وہ ایران کی طرف سے نیا مطالبہ ہو گیا اور اسرائیل کی طرف سے وہاں پہ اسٹے کرنا ایک نیا مطالبہ بن گیا. تو اس طرح سے جو پریٹیکسز ہیں وہ سارے کے سارے تبدیل ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو بنیادی دو نکات ہیں وہ ایک تو اسٹیٹ آف ہرموز کے حوالے سے ہے کہ امریکہ اور جس طریقے سے مارکو روبیو نے اپنے 3 روزہ دورہ جو مشرق وسطیٰ کا کیا تھا اور عرب ممالک کے ساتھ جو اس نے بیانات دیے کہ ایران کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا اور کسی طرح کی فیس نہیں لے سکتا. اور ایران یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایم او یو کے آرٹیکل نمبر 5 جس کے اندر عمان اور ایران کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ 60 دنوں کے اندر ایک میکنزم بنا سکتے ہیں سروسز چارجز کے لیے, یہ تو اس کی کھلا خلاف ورزی ہے. اور دوسرا آرٹیکل جو پہلا پوائنٹ ہے اس ایم او یو کا وہ ہے لیبنان کی وار اور اس کے اندر سے اسرائیلی فوج کا انخلاء, کیونکہ کہا گیا تھا کہ یہ ریجن وائڈ جنگ بندی ہوگی مشرق وسطیٰ کے اندر تمام فرنٹس کے اوپر. اور اسرائیلی فوج نے جس طریقے کے اب ایگریمنٹ سائن کیا ہے لیبنان کے ساتھ, اس کے اندر اب جو لبنانی حکومت کے خلاف اس وقت بہت بڑے احتجاج جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. عمل تحریک ہو, وہاں کی حزب اللہ ہو اور دیگر ان کے جو اتحادی اور شیعہ کمیونٹی ہے اور بہت بڑی تعداد ہے, کوئی 40% جو پاپولیشن ہے لیبنان کی وہ شیعہ جو کمیونٹی کے اوپر بیس کرتی ہے, تو وہ سارے لوگ اس بات کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنی جو سالمیت اور جو خود مختاری ہے لیبنان نے اس کو کمپرومائز کر دیا ہے اس ڈیل کے اندر. اور اگر آپ اس ڈیل کو پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں تو کبھی بھی یہ ایم او یو سائن نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایم او یو کا پہلا پوائنٹ ہی یہ کہتا ہے کہ لیبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی اور فوج کا انخلاء ہوگا. اور اگر آپ ایم او یو کے پہلے پوائنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈیل جو ہے وہ ہو نہیں سکے گی جو کہ مارکو روبیو نے کروائی ہے.